تو اس لیے آپ کسی کی دعا کی تاثیر میں اگر کھڑے ہو گئے تو آپ پر اللہ کا فضل ہو گیا، لوگوں کی خدمت میں کھڑے ہو گئے اللہ کا فضل ہو گیا، آپ غرور عبادت کے غرور سے نکل گئے آپ پر اللہ کا فضل ہو گیا، آپ دنیا کو دین کی خاطر لگانے پر تیار ہو گئے تو آپ پر اللہ کا فضل ہو گیا، آپ اللہ کے فضل کے لیے نکلے چاہے کچھ ملے نہ ملے فضل ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ نہیں بات سمجھائی؟ اللہ کی فضل کی تلاش کرنا ہی فضل کی ابتدا ہے۔ جو فضل کی تلاش کر رہا ہے وہ فضل میں داخل ہو گیا، کیونکہ یہ فضل کے اندر داخل ہونا جو ہے یہ فضل کی تلاش ہے، اور تلاش ہی ہمیشہ رہے تو ہمیشہ ہی فضل رہتا ہے۔ بات سمجھائی؟ تو اللہ کا فضل جو ہے نا یہ اللہ کے فضل کی تلاش میں ہے، آپ اللہ کے فضل کو تلاش کیے کرو اور غور کیے کرو اور یہ فضل آپ پر ہو جائے گا، ہوتا رہتا ہے۔ اور بات دیکھو تو اللہ کا فضل اللہ کے فضل کی تلاش میں ہے، آپ کا سمجھائی؟ اور انسانوں کو معاف کر دینا اللہ آپ کو معاف کر دیتا ہے۔ پھر اللہ سے معافی مانگنے کا ایک طریقہ آسان یہ ہے کہ لوگوں کو معاف کر دیا، اور مشائخ کرام سے یا پیروں سے آپ جس شخص کے بارے میں 40 آدمی کم از کم یہ اعلان کر دیں کہ وہ نیک ہے تو اس کی نیکی میں پھر شک نہیں ہے آپ کے لیے، پھر آپ اس کو نیک ہی سمجھو۔ یہ بات سمجھائی نا؟ تو آپ اس کو نیک ہی سمجھو اور اس کے ساتھ نیکی کا تعلق رکھو۔ تو کسی ایک شیخ کے ساتھ بیعت کرنے کے بعد آپ کسی کے شیخ کو کبھی برا نہ کہو، چاہے وہ سچا ہے چاہے وہ جھوٹا ہے۔ دوسروں کی عقیدت کو احترام سے دیکھو، آپ کو اپنی عقیدت میں سفر ملے گا، دوسروں کی عقیدت کو احترام سے دیکھو۔ اس لیے اگر آپ اپنے والدین کی عزت کرتے ہو تو دوسروں کے والدین کی بھی عزت کرو کہ یہ ان کے والدین ہیں، تو یہ آپ کے والدین کی عزت کا حصہ ہے کہ دوسروں کے ماں باپ کی عزت کرو، اس لیے کہ ان کا مقام بھی وہی ہے جو آپ کے والدین کا مقام ہے۔ جہاں آپ اللہ کے راستے پہ چلے ہو نا، دل سے چلے ہو نا، آپ بات سمجھو نا میری، اس میں کوئی ہیرے پھیری کی بات نہیں ہے، دل سے چلے ہو۔ اب جب آپ اللہ کی خاطر یا اللہ ہی کے لیے آپ ایک سفر پہ چلے ہو تو اللہ آپ کا راستہ نہیں روکتا، پھر خوش ہو گئے نا؟ تو پھر اگر جو آپ کی زندگی میں کوئی اور رکاوٹیں ہیں فائنینشیل اور ادھر ادھر کی تو وہ آپ دور کر لو خود ہی، اللہ کے سفر پر تو آپ روانہ ہو ہی چکے ہیں۔ اب اگر آپ کے دل میں کھوٹ نہیں ہے آپ کا راستہ کوئی نہیں روکتا، تو پھر آپ اپنے راستوں کو اجرا کرو، کوشش کرو، ترقی ہو جائے گی اور بڑی ترقی ہو جائیں گی۔ اب آپ پھر بار بار اس راستے میں آ کے پھر کہنا کوئی دیکھو نا وہ اور صبح پھر وہ مسائل، تو یہ جو مسائل ہیں یہ آپ کو اپنے سفر کے اوپر شک ہے۔ دیکھو نا میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ پوری فرمائے، تو دعا اس لیے پوری ہوتی ہے نا کہ آپ کا گمان ہے کہ میں دعا کرتا ہوں، آپ کے وجہ سے تو میں دعا کر رہا ہوں، تو آپ خود ہی دعا کرو اپنے لیے۔ جب آپ صحیح راستے پہ چل ہی پڑے، شفیع صاحب چل پڑے، تو پھر دعا جو ہے نا آپ کو حق پہنچتا ہے کہ آپ کے کہ یا اللہ یہ کام آسان ہو جائے۔ پھر بھی احتیاطاً اجتماع میں دعا ہونی چاہیے، اب تک ہونی چاہیے نا۔ چھوٹے موٹے جو کام ہیں اللہ تعالیٰ مطلب ہے آپ لوگوں کو آپ کی ضرورت کے مطابق، خواہش کے مطابق بھی اللہ تعالیٰ آپ کو آسانی دے، میں کہ نہیں آپ کی زندگی آسان ہو جائے، یہ دعا کی کرو اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی میں آسانی دے، اللہ تعالیٰ آپ پر فضل فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے راستے کے لیے قبول کرے۔ آپ کے پاس اتنے پیسے ہو کہ آپ اللہ کے راستے میں سارے قربان کر جاؤ۔ اگر اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے کمانے ہیں تو جتنے بہت ہیں وہی کافی ہیں۔ کیسی بات ہے؟ کہتا میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں قربان کروں، میرے پاس ہونا چاہیے 200 گائے میں قربان کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا پھر یہ تمہارے پاس جو مرغا ہے نا یہی ذبح کرو کافی ہے۔ نہیں بات سمجھ؟ اب یہ جو ہے نا یہ ایک نقلی آدمی ہوتا ہے جو کہتا ہے مجھے دے کہ میں پھر قربان کروں، اس کو قربانی کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہیں رک جا، یہ کہو کہ مجھے دے میرے لیے، آپ اپنے لیے مانگو، تو ورنہ جو اس کے لیے مانگے تو وہ تو کہتا ہے یہیں راضی ہو جا جا کر ہے، نہ دو تو نہ لو۔ اس لیے آپ اپنی ضرورت کے لیے لو، اللہ تعالیٰ سے سچی بات کیا کرو، اچھا کہ آپ کو ضرورت ہے، چلو آپ کی ضرورت اللہ پوری فرمائے۔ اب آپ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کے حالات بہتر فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی عبادتیں اور آپ کی محنتیں منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو سچا بنائے اور سچے لوگوں سے ملائے۔
مالانا للبلا. چلو بہتر ہے، دعا کرو سائڈ سے آواز اب دعا کرو. چلو پڑھو کراچی پڑھو دروچی پڑھو کچھ پڑھو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سید العرب والعجم جسمه مقدس محقر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ وسدرۃ المنتہى مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین امراض المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والیتامى والمساکین اغثنا 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 یا رسول الثقلین صلی اللہ علیہ وسلم اغثنی یا حبیبی 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 صلی اللہ علیہ وسلم سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین مولانا ومولا الثقلین ابی القاسم محمد ابن سیدنا عبداللہ نور من نور اللہ نور من نور اللہ یا ایہا المشتاقون بنور جمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ وصحابہ وسلموا تسلیما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. دعا کرتے ہیں.